علیکم مولانا صاحب، رات میں نے بات کیا، وہ بندہ آلریڈی میرڈ ہے اور اس کی مسز بھی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ خدا را آپ مطلب ایسا ظلم نہ کریں، ظاہر ہے وہ آپ کی مسز ہیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے نیکسٹ پرسن کے ساتھ نا، تو میں نے معذرت کر لیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی، میں بھی میری زندگی کے ساتھ جتنا برا ہو، لوگ جتنا برا کریں، لیکن میں خود کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتی۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شادی کو ظلم سمجھنا بے وقوفی، حماقت، جہالت اور خدا نخواستہ کفر تک بھی جا پہنچ سکتی ہے بات، اس کو ظلم نہیں کہتے۔ یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اللہ پاک نے اس ظلم کی قرآن میں اجازت دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ فجعلتہ بینکم محرما، تمہارا بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا میں نے منع کر دیا۔ فلا تظالموا، اور میں نے تمہارا بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ظلم سے پاک ہے، ظلم سے سخت ناراض ہوتا ہے، ظلم کی اجازت قرآن میں کیسے دے سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد اتنے نکاح کیے، نعوذ باللہ گویا کہ ظلم کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، بلکہ جو آتی ہیں اگلی بہن، اللہ کرے وہ پچھلی بہن کا خاوند، شریک پچھلی بہن کا وہ جو ہے معاون بنے، ان کا کیا باری باری کام کریں، بہنیں مل کر باری باری آرام کریں اور مزے سے زندگی بسر کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ